فیضان امیر معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ خوب رو خوش ادا خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ مخلص و با وفا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت حضرت اتوار کو بڑی رات ہے 22ویں شب اتوار کو جلوس بیعت معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ فیضان امیر معاویہ آپ عزیزان توجہ فرمائیں، امیر المومنین نے خلفاء کے دور میں زیادہ زندگی امیر المومنین کی خلفاء کے دور میں گزری ہے۔ 25 سال گزرے ہیں، 3 خلیفہ کی حکومت تھی۔ کیا امیر المومنین جنگ بھول گئے تھے؟ کیا امیر المومنین کی ذوالفقار کھو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین سے خدا نخواستہ شجاعت ختم ہو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین وہ امیر المومنین جو بعد میں 35 سال بعد جب جنگ لڑی صفین میں جا کر تو لوگوں کو پھر ایک دفعہ خندق و احد و بدر کا میدان یاد آیا جب علی بھرپور جوانی میں تھے، نوجوانی میں تھے، اس طرح سے جنگ لڑی۔ لیکن اس دوران جنگ صفین میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ بدر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ احد میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ خیبر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں۔ لیکن 25 سال خلفاء کے دور میں ایسے لگتا ہے کہ اس مسئلے کو جنگ آتی ہی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ سیاست بھی نہیں آتی۔ کیوں عزیزان؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی جنگ نہیں جانتے تھے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی اپنا حق نہیں سمجھتے تھے، علی اپنا حق بھی سمجھتے تھے، علی جنگ بھی جانتے تھے، لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے، میں نے اپنوں سے نہیں لڑنا ہے، میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑنا ہے۔ علی کو مانتے ہو نا؟ علی کو مانتے ہو نا؟ اگر خلفاء سے اختلاف کی بنیاد رکھ کر سب کچھ ختم کرنا ہوتا تو علی آغاز کر دیتے نا وہیں پر، علی آغاز کر دیتے وہاں پر، لیکن امیر المومنین نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ جہاں خلفاء نے بلایا ضرورت پڑی وہاں پر حاضر ہو گئے۔ کس کو بچانے کے لیے؟ نہ اس شخصیت کو جو خلافت کے تخت میں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ میراث محمد کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے۔ یہ گمراہی ہے کہ مسلمانوں میں مسلکی دشمنی شروع کی جائے، شیعہ سنی کا دشمن، سنی شیعہ کا دشمن، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے، یہ شیعہ کی دشمنی بنتی ہی نہیں ہے، یہ نہیں بنتی۔ کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ علی اس دشمنی کو پسند نہیں کرتے اور شیعہ علی کا پیروکار ہے۔ عزیزان، اگر خلفاء سے الجھنا ہوتا تو علی خود موجود تھے نا تینوں خلیفوں کے ساتھ، بلکہ تیسرے خلیفہ کے زیادہ علی علیہ السلام اور خلفاء میں مختلف قسم کا ماحول رہا ہے۔ پہلے خلیفہ امیر المومنین کا زیادہ بہت احترام کرتے تھے، دوسرے خلیفہ بھی احترام کرتے تھے، ان خیال رکھتے تھے، لحاظ کرتے تھے، لیکن تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے۔ وہ احتیاط جو دوسرے پہلے 2 خلیفہ کرتے تھے، تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب تیسرے خلیفہ کا محاصرہ ہوا، بچانے کے لیے کون آیا؟ بنو امیہ میں سے ایک بھی نہیں آیا، وہ بنو امیہ میں سے تھے، ان کے گرد بنو امیہ اکٹھے تھے، ان کے لیے وہ سارا جال بنو امیہ نے بچھایا تھا۔ لیکن جب سارا کچھ ہو گیا تو خلیفہ کو بچانے کے لیے علی اور علی کے بیٹے آئے۔ 3 جنگیں علی علیہ السلام کے دور میں ہوئی، تینوں پر ناخوش تھے امیر المومنین۔ جنگ جمل میں امیر المومنین نے فتح پائی، مکمل فتح پائی، جنگ نہروان میں مکمل فتح پائی، لیکن فتح کا جشن نہیں منایا۔ فتح پائی لیکن جشن کیوں نہیں منایا؟ بلکہ افسوس کیا، ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر افسوس کیا کہ اے کاش تم نہ آتے میرے مقابلے میں، اے کاش مجھے مجبور نہ کرتے، اے کاش میں نہ لڑتا تمہارے ساتھ جنگ، اے کاش تمہیں عقل آ جاتی۔ خوش نہیں تھے امیر المومنین، وہ جنگیں ٹھوسی گئی تھی امیر المومنین پر۔ اگر آپ حسینی ہو اور اگر آپ پیرو علی شیعہ علی ہو تو آپ پوچھو نا، امام حسین سے پوچھو دشمنی کرنی ہے کس کے ساتھ کریں؟ حسین آپ کو بتائیں۔ لیکن دشمنی کرنی ہے تو طاغوت کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے تو ظالم کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے تو ستمگر کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے تو آمریت کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے اگر آپ نے تو یزیدیت کے خلاف کرو۔ اور یہ جو تماشا اٹھایا ہوا ہے نا 92 نبی یاش والا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پوری ایک سازش ہوئی ہے اسلام کے خلاف۔ یہ بھی اشرف فاطمی بھی منانا شروع کر دیا ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں یہ بدعت نکالی کس نے؟ اشرف فاطمی والی۔ آج سے کچھ سال پہلے تک تو کوئی نہیں تھا۔ بتائیں مجھے، یہ اشرف فاطمی، یہ نہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نعوذ باللہ شہادت جس کو یہ کہتے ہیں غالی، یہ 10 دن منانا یہ ائمہ اہل بیت نے کب منایا ہے؟ یہ تو آج سے 50 سال پہلے بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ تو اس کے بدعت ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ سب کچھ ایجنسیوں کی ایما کے اوپر ہوا، انٹرنیشنل ایجنسیز جو سنی شیعہ فساد کروانا چاہتی تھی، انہوں نے یہ بون آف کنٹینشن اٹھا لیا۔
ورنہ پہلے لوگوں کو نہیں تھا کہ یہ سیدہ فاطمہ کی شہادت کا دن ہم نے یہ منانا ہے اور عشرہ پورا منانا ہے اور یہ مصائب پڑھنے ہیں؟ کیوں نہیں تھا؟ اب یہ کہاں سے آ گیا؟ فنڈنگ ہوئی ہے میرے بھائی، اور کیا ہوا ہے؟ جس طرح سنیوں کو فنڈنگ ہوئی کہ نعرے لگاؤ بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ، فیضان امیر معاویہ، عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، زاہد و پارسا، حضرت معاویہ، خوبرو خوش ادا، خوش نما خوش لقا، حضرت معاویہ، مخلص و باوفا، حضرت معاویہ، بے گناہ بے خطا، حضرت معاویہ، بے گناہ بے خطا، حضرت معاویہ، بے گناہ بے خطا، حضرت اتوار کو بڑی رات ہے، 22ویں شب اتوار کو جلوس بیاد معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ فیضان امیر معاویہ۔ پہلے تو کبھی سنیوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا، سنی تو ہاتھ جوڑتے تھے شیعہ کے آگے کہ یار کام ڈالا ہے میرے شام نے، خدا دا نہ ہے اس تے لعنت نہ کرو، صحابی ہونے دی وجہ نال زبانہ بند رکھو۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ سنی یہ کہیں کہ نہیں جی ہم امیر معاویہ کانفرنس کریں گے، ناٹ ایٹ آل۔ یہ بھی ایجنسیوں کی ماں پہ ہوا تاکہ سنیوں کو بھڑکائیں۔ الیاس قادری صاحب ایک بے ضرر انسان تھے، مدنی چینل والے، وہ تو یار چیونٹیوں کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کیلے آ گئے، اس سے چیونٹیاں لگی تھی، انہوں نے مریدوں کا میں نے کیلے نہیں کھانے، جہاں سے کیلے اٹھائیں وہاں جا کے واپس رکھو، آپ نے چیونٹیوں کو بے دخل کر دیا۔ ایسے بندے سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ وہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ یہ نعرے لگوائے گا؟ ناٹ ایٹ آل۔ فنڈنگ ہوئی، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جن کو فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ یوز ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، اس کے لیے پھر بنو امیہ والی چالیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ہاں جی، کہ آپ ایسے بندوں کو نزدیک نہ، ہم نے کیوں پابندی لگائی ہوئی ہے؟ چندہ کسی کا نہیں لینا، جاؤ نہ سو کدی تو ہے، فیم نہیں لینا کہ آؤ جی فلانی جگہ تھوڑا پروگرام رکھوا دینا، فلاں ٹی وی لینے چینل تے تمہیں ناچ کر دینا اور جاؤ اپنا کام کرو۔ عورت کی جی اسلامی بہنوں کا درد شروع کر دیں اور جاؤ اپنا کام کرو، بس تین ہی چیزیں آپ بچ جائیں، دولت، عورت، شہرت۔ دنیا کے سارے شیاطین مل کے، دنیا کی ساری ایجنسیاں مل کے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہ تین آپ چیزیں لے جائیں مجھ سے، لیکن ان تینوں سے وضو ٹوٹے گا جب بھی یہیں سے ٹوٹے گا، کہیں ایک جگہ سے، تو آپ دیکھیں گے کیسے شیطان داخل ہوتا ہے، شہرت سے، دولت سے اور عورت سے۔ اور مولوی تو اکثر عورت اور دولت پہ مر جاتا ہے، شہرت پہ بھی مرتا ہے۔ ویورشپ کے لیے لکھتا ہے رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا۔ تو یہ عشرہ فاطمی خود بدعت ہے۔ ایران میں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو نجی محفلوں میں، مجھے خود آ کے بتایا جو کم سے پڑھ کے آئے ہیں ان علماء نے، وہ کہتے ہیں فراڈ ہے سارا، سیدہ فاطمہ کے قتل والا جو یہ پورا ڈھکوسلا ہے، لیکن کہتے ہیں لیکن اب یہ چونکہ پبلک میں بکتا ہے ہم کیسے بتائیں؟ بالکل اس طریقے سے جس طرح اب بریلوی علماء یہ نہیں بتا سکتے کہ میلاد کے موقع کے اوپر یہ جو آپ نے جلوس جھنڈیوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے جو زیارتیں لگانا شروع کی ہیں، پھر مکے اور مدینے کے ماڈل بنا دیے ہیں، اس سے بڑھ کے لوگ وہاں سامنے کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں اس کا ریپلیکا سمجھتے ہوئے، یہ سب بدعت ہیں۔ نجی محفلوں میں تو ہمیں آ کے کہتے ہیں بدعت ہے، لیکن کہتے ہیں اگر ہم کہیں گے تو ٹوکا اٹھا لے گی ہماری عوام ہی، سرتن سے جدا۔ یہ ڈر ہر فرقے میں موجود ہے۔ ابان بن ابی عیاش ان کے نزدیک بھی جھوٹا، امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹا کذاب ہے، تبع تابعین میں سے ہے، اور دو تبع تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے 1000 حدیثیں لکھی ابان بن ابی عیاش سے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں مقدمے میں لکھا ہے، ان میں سے کہتے ہیں مجھے جب نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ نے صرف 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی 994 حدیث کے بارے میں کہا یہ سب جھوٹ ہے، میری طرف منسوب ہے، یہ وہ کذاب راوی ہے جس نے وہ سلیم کی کتاب کے بارے میں کہا جی منو جاندے جاندے وہ کتاب دے گیا سی حضرت علی دا ایک صحابی
تو اے ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। اور پھر لاجیکلی ایک حالات و واقعات بھی تو بتا رہے ہوتے ہیں کون سے سسٹم میں کون سی چیز بیٹھ رہی ہے۔ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مصلح تھے، امت کی اصلاح چاہتے تھے، تو معاویہ کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ امت کی جمعیت کو توڑ رہا ہے، یہ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ گیا۔ جنگ صفین لڑی، ڈنکے کی چوٹ پہ لڑی، اور جا کے بڑھاپے کی عمر میں لڑی، 60+ اور جوانی کی عمر میں، جب رسول اللہ کی وفات کے وقت صرف 34 سال عمر تھی مولا علی علیہ السلام کی، جب وہ جوان بھی تھے، طاقتور بھی تھے، بنو ہاشم پورا قبیلہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، جید صحابہ اور انصار آپ کو خلیفہ بھی بنانا چاہتے تھے۔ اس وقت حضرت علی نے تلوار اٹھا کے اپنا حق نہیں لیا۔ اگر یہ حق اس طرح تھا، اور الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کیا جنہوں نے ان کی بیوی کا قتل کیا، اور بیوی بھی صرف مولا علی کی وہ بیوی ہوتی تو شاید ٹالریٹ ہو سکتا، رسول اللہ کی بچی، بخاری مسلم حدیث، جنتی عورتوں کی سردار، حسن و حسین کی والدہ، اور کمپرومائز کون کر رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام، اللہ کا شیر، دنیا اور آخرت میں اللہ کے نبی کا بھائی، جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں رات کو نیند ہی نہیں آئی کہ خوش نصیب کون ہوگا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں۔ اور مولا علی کو بلا کے اشوب چشم تھا، حضور نے اپنے مبارک لعاب لگا کے بھیجا، فتح ہو گئی۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ حضور مجھے کوئی جھنڈا دیں یا مجھے کسی لشکر کا امیر بنائے، لیکن اس موقع پہ میرا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ جھنڈا مجھے مل جائے جو علی کو ملا۔ اور نقل کس نے کیا؟ یہ حضرت عمر کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیے ہیں، جن کے بارے میں کہتے ہیں جی بغض اہل بیت تھا۔ وہ کہانیوں کراؤ جڑی کو فٹ ان بھی بہندی ہوئے، کرائن بتا دیتے ہیں، لیکن یہ جزوی علم جو ہے نا وہ نقص پیدا کرتا ہے۔ جائیں انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں کہ جو مولا علی اتنا دلیر ہو، رسول اللہ کا تربیت یافتہ ہو، وہ اپنی بیوی کے قاتل کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے؟ اور صرف بیوی نہیں، نبی الاسلام کی بچی۔ آپ ان کو یہ کہانی کرائیں گے کہ جی وہ امت کی مفاد کی خاطر وہ خاموش ہو گئے، تو سر امت کی مفاد کی خاطر اگر خاموش ہوئے تھے تو پھر صفین میں بھی خاموش رہتے ہیں نا، جمل اور نہروان میں بھی خاموش رہتے ہیں نا؟ نہیں۔ اسی لیے میں سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو مصلح مانتا ہوں، ایٹ لیسٹ شیعہ کمیونٹی کے اندر مجدد مانتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ آ کے دلیری کے ساتھ یہ مقدمہ بیان کیا۔ اگرچہ انہوں نے بھی سیدہ فاطمہ کی شہادت والا واقعہ ایک جگہ بیان کر دیا ہوا ہے، لیکن وہ خود ہی منسوخ ہو گیا جب انہوں نے کہہ دیا کہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ مولا علی جب چلے ہیں تو ہماری ان کے ساتھ اسی طریقے سے دوستی ہے، جن کے خلاف تلوار اٹھائی ہے ان کے خلاف ہماری اسی طرح تلوار ہے۔